बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल व करम से खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब आप वीडियो ऑन करते हैं नीचे एक सब्सक्राइब लिखा होता है, अगर ये रेड कलर का सुर्ख रंग है एक दफ़ा इसको प्रेस कर दें। आज का जो हमारा मौजू है ना बड़ा दिलचस्प है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी वीडियो देखेंगे। ये जो इंसान है ना, हम जो इंसान हैं, ये हम अपनी ज़िंदगियों में ना, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गुनाह करते हैं, बहुत सारी गलतियां और कोताहियां हमसे हो जाती हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर। और ये जो गुनाह हैं जो जो हमसे सरजद हो जाते हैं ज़िंदगी गुजारने के दौरान, उनमें से बहुत सारे ऐसे गुनाह होते हैं जो हमारे जो इर्द गिर्द लोग रह रहे होते हैं ना, उनको उनका इल्म नहीं होता। ठीक है जी। उन गुनाहों का इल्म सिर्फ हमें खुद ही होता है, खुद, या फिर हमारे रब अल्लाह सुब्हानहू ताला को उन गुनाहों का इल्म होता है। और आप हमारे अपने रब की शान और अजमत देखें कि वो हमारे गुनाहों को ना छुपाता है, पोशीदा रखता है, राज में रखता है। ये शान है हमारे रब की। और फिर ये जो इंसान है, ये जितने भी गुनाह करके जितनी दफ़ा भी आए माफ़ी मांगने के लिए और उसको एहसास हो जाए, सिद्क़ दिल से तौबा करे, दोबारा उसको दोहराने की माफ़ी मांगे, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला की ये शान और अज़मत है कि वो स्किंटों में उसको माफ़ फरमा देता है। तो मैंने क्या अर्ज़ किया कि हम जो इंसान हैं, हम अपनी ज़िंदगियों में बेशुमार गुनाह करते हैं, गलतियाँ कोताहियाँ करते हैं, और उनमें से बहुत सारी गलतियाँ और गुनाह ऐसे होते हैं जिनका हमारे इर्द गिर्द के लोगों को भी पता नहीं होता, सिर्फ हमें पता होता है या हमारे रब को पता होता है। और फिर हम जब अपने गुनाहों के ऊपर शर्मिंदा होकर उसके हुजूर पेश होते हैं, तौबा करते हैं, तो वो हमें ऐसे सेकंडों में माफ़ फरमा देते हैं। ये शान और अज़मत है हमारे प्यारे रब अल्लाह सुब्हानहू ताला की। मैं आपको एक वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कहत पड़ गया और खुश्क साली थी और लोग भूख के मारे यानी बिलबिला रहे थे और बड़ी बड़ी ही बुरी हालत थी उस वक्त। तो ऐसा हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन सारे लोगों को कहा कि तुम लोग सारे एक मैदान के अंदर आ जाओ, जमा हो जाओ। आप भी वहाँ मौजूद थे और आपने उनसे फरमाया कि आप तौबा करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, गिड़गिड़ा के तौबा करें, दुआएं मांगें और इबादत में मशगूल हो जाएं और अल्लाह से रहम की यानी अपील करें और यानी तौबा करें। तो फिर ऐसा ही हुआ कि वो सारे जितने भी मतलब लोग थे वो तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, सारा कुछ वहाँ पे हो रहा था। ठीक है जी। लेकिन यानी खुश्क साली थी और लोग बारिश की तरफ देख रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू ताला बारिश यानी बरसाए। बजाय बारिश होने के वो जो यानी धूप थी वो और यानी तेज़ होना शुरू हो गई और कोई यानी तब्दीली नहीं आई, ये सारा कुछ करने के बावजूद भी। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब अल्लाह सुब्हानहू ताला से इल्तिजा की कि ए मेरे परवरदिगार, ये क्या माजरा है, ये सारे लोग इधर इकट्ठे हैं और हम यानी तौबा कर रहे हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं और फिर भी यानी कोई बारिश के ना आसार नज़र नहीं आ रहे। तो ये जो हमारा मसला है, ये जो खुश्क साली है, ये जो कहत पड़ा हुआ है, यानी ये मतलब ये कैसे मतलब यानी इससे हम यानी जान ये कैसे ठीक होगा ये मसला जो हमारा है। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि देखो ए मेरे प्यारे पैगंबर, ये जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ पे, इनमें से एक शख्स ऐसा है, एक शख्स ऐसा है जो 70 साल से ना मेरा नाफरमान है, 70 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है और उसने अभी भी माफ़ी नहीं मांगी, अभी भी उसने माफ़ी नहीं मांगी। बाकी सब लोगों ने मांग ली है माफ़ी, यानी तौबा कर ली है, लेकिन उसने अभी भी माफ़ी नहीं मांगी। उसको कहो कि या तो वो माफ़ी मांग ले या इन लोगों से कहीं दूर चला जाए, यहाँ से इस पूरा जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं
یہاں سے نکل جائے، کہیں اور چلا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر خطاب کیا باقی سارے لوگوں سے کہ بھائی وہ کون بندہ ہے، وہ کون شخص ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ 70 سالوں سے میرا نافرمان ہے اور اس نے ابھی بھی معافی نہیں مانگی، یا تو وہ معافی مانگ لے یا پھر یہاں سے نکل جائے۔ تو سارا ہر طرف یعنی سناٹا تھا، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کون بندہ ہے، کون شخص ہے وہ۔ تو پھر وہ جو شخص تھا نا، حقیقت میں اس نے یہ سارا معاملہ دیکھا اور اس نے ریئلائز کیا کہ یار یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی وہ تو میرا نام بھی لے سکتا تھا، اپنے پیغمبر کو میرا نام، میری شناخت بھی بتا سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ تو اتنا اس کے اوپر اثر ہوا اور اس نے دل میں یہ سوچا کہ اے میرے پروردگار، تو نے اگر میری ان گناہوں کے اوپر پردے ڈالے ہوں تو پردے ہی ڈالے رکھنا، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ ابھی اس نے ایسے سوچا ہی تھا، دماغ کے اندر یہ چیز آئی تھی تو بارش شروع ہو گئی۔ اتنا غفور الرحیم ہے ہمارا رب، یہ شان اور عظمت ہے اس کی۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے، اتنی شان ہے اس کی، ہمارا رب ہے، ہمارا پیارا رب ہے، اس سے محبت کریں، اور وہ سیکنڈوں منٹوں میں معاف فرمانے والا ہے، اور وہ ہمارے گناہوں کو چھپانے والا ہے، رازوں میں رکھنے والا ہے ہمارا رب، اور ہم ہیں کہ اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو پھر یعنی ابھی اس کے دماغ میں یہ چیز آئی تھی تو بارش شروع ہو گئی، اور وہ جو ایک مسئلہ بنا ہوا تھا وہ یعنی حل ہونے کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ تو پھر یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام کرنے والا، یہ عزت شان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بخشی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے میرے مالک یہ کیا ماجرا ہے، یعنی کوئی بندہ یہاں سے مطلب ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ کون بندہ تھا، اور یہاں سے کوئی نکلا بھی نہیں ہے، اور پھر یہ مطلب بارش بھی شروع ہو گئی ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے، کون تھا وہ بندہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر، وہ 70 سال سے گناہ کر رہا تھا، 70 سالوں سے وہ میری نافرمانی کر رہا تھا، تو میں نے اس کے سارے گناہ پوشیدہ رکھے، ساری اس کی حرکتیں میں نے پوشیدہ رکھی، اور اب تو اس نے توبہ کر لیا اور وہ اب میرے راستے کے اوپر آ گیا، میرا دوست بن گیا۔ تو جب وہ میرا نافرمان تھا، میں نے اس وقت کسی کو نہیں اس کے بارے میں بتایا، تو اب تو وہ میرا دوست بن گیا، میرے راستے پہ آ گیا، تو اب میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا رب، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا پیارا رب، وہ ہمارے رازوں کو پردوں میں رکھتا ہے، اور ہماری نافرمانیوں کو، ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو اگر ہم معافی مانگیں، اور ذرا بھی دیر نہیں لگاتا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ہم ہیں کہ اس سے دور جا رہے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ تو میں عرض کروں کہ یہ جو ہے نا، یہ زندگی جو ہے نا، زندگی یہ سمجھے کہ ایک مہلت ہے ہمارے پاس، یہ سمجھے کہ ایک مہلت ہے ہمارے پاس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے نا، یہ امتحان ہے، اور یہ امتحان کوئی مشکل نہیں ہے، بڑا آسان ہے۔ میں عرض کروں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے سارے گناہوں کا پتہ ہے، اور قیامت والے دن پتہ کیا ہونا ہے کہ جو بندے اس اپنی زندگیوں کو بہتر نہیں کریں گے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس زندگی کے اندر معافی نہیں مانگیں گے اور ایسے ہی چلے جائیں گے نا آگے، تو اس وقت نا اللہ سبحانہ تعالیٰ فردن انہوں نے جو بھی گناہ کیے ہوں گے نا، وہ سارے ان کے سامنے رکھ دے گا، ایسے ثبوتوں کے ساتھ، اور ہمارے پاس یہ کہنے کو بھی نہیں ہوگا کہ جی ہم نے تو یہ گناہ کیے نہیں، کیونکہ ثبوت ہوں گے وہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ اور
کہتے ہیں کہ جب کوئی گنہگار شخص وہ دیکھے گا نا سارے ثبوت، اس کے سامنے سارے گناہ جب رکھے جائیں گے تو اس کی حالت ایسے ہوگی جیسے بکری کا ایک بچہ ہوتا ہے نا، جب وہ اب پیدا ہوتا ہے اور یعنی وہ اس کی کیا حالت ہوتی ہے، کبھی وہ ادھر گر رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر گر رہا ہوتا ہے، اٹھنے کی کوشش کرتا ہے پھر گر جاتا ہے اور کانپ رہا ہوتا ہے. ایسی کیفیت ہوگی ایسے لوگوں کی. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایسی کیفیت ہوگی. ایک بکری کا بچہ جب بالکل پیدا ہوتا ہے جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، لرز رہا ہوتا ہے اور اٹھنے کی کوشش کرتا ہے پھر گرتا ہے، ایسی کیفیت ہوگی جب ہمارے گناہ ہمارے سامنے رکھے جائیں گے ثبوتوں کے ساتھ. ثبوت تو ہمارے پاس کوئی انکار کی بھی کوئی وجہ نہیں ہوگی، کیونکہ سارے ثبوت سامنے ہوں گے اور یہ ہماری حالت ہوگی اس وقت. تو میں عرض کروں کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے نا، یہ کسی مقصد کے لیے ہے، اور اس کو فضول کاموں میں ضائع مت کریں. خود اللہ کے لیے فضول کاموں میں ضائع مت کریں اس کو. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا معاف فرمانے والا ہے. کسی وقت بھی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر آنا شروع ہو جائیں، اسی سیکنڈوں میں وہ معاف فرما دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور وہ تو ہمارے گناہوں کو پوشیدہ رکھتا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو رازوں میں رکھتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے. تو میں عرض کروں کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو امتحان ہے نا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اس میں کرنا کیا ہے؟ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم اس امتحان سے کیسے پاس ہو سکتے ہیں. یہ بڑا آسان امتحان ہے. ہم نے تو خود مطلب اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. مطلب ہمیں یعنی ان چیزوں پہ یقین ہی نہیں ہے کہ جی ہم نے مر کے پھر اٹھنا ہے، پھر حساب کتاب ہونا ہے، پھر جنت دوزخ ہے. ہمارے عقیدے اس یہاں سے اٹھ گئے ہوئے ہیں ان چیزوں کے اوپر سے. تو میں عرض کروں کہ جیسے میں ہر ویڈیو میں یہ بتاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے اندر 4 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. پہلی چیز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یعنی جو عبادت کرنے کا جس طرح کا طریقہ ہوتا ہے، صدق دل سے اس کو ایک روٹین بنائیں. اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنی فیملی کا خیال کریں، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنی جو پوری ایک فیملی ہوتی ہے اس کے حق یعنی جو حقوق ہیں وہ پورے کریں. اپنے جو دوسرے لوگ ہیں، پڑوسی ہیں، محلے دار ہیں، شہر میں رہنے والے ہیں، ان لوگوں کی فلاح کے لیے کام کریں اور اللہ کے دین کے لیے وقت نکالیں. لوگوں کو تلقین کریں اور لوگوں کو بلائیں اللہ کے دین کی طرف. اللہ کے دین کا نفاذ بہت ضروری ہے. اللہ کے دین کے نفاذ کی کوشش تو کریں، ہم کوشش تو کریں، باقی سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ جو زندگی ہے نا، جو آج ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اس میں ہم نے کیا بتایا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا ہمارے سارے گناہوں کو جانتا ہے، اس کو معلوم ہے، لیکن اس نے پردے رکھے ہوئے ہیں اس نے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں. اور ایسے گناہ ہیں ہم جو زندگی میں کرتے ہیں جو صرف ہمیں ہی پتہ ہوتا ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے. باقی ارد گرد کے ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ہمارے ایسے کئی گناہ ہیں جن کا علم بھی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ ہمارے پردے رکھتا ہے. اور ہم جب بھی آتے ہیں نا، کتنی دفعہ بھی ہم آ جائیں معافی مانگنے، وہ سیکنڈوں میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. وہ یہی تو چاہتا ہے کہ یہ میرے بندے خود میری طرف آئیں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنا دیتا تو اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ وہ 1 سیکنڈ میں ہم سب کو نیک بنا دے. 1 سیکنڈ کے اندر جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں سارے نیک بن جائیں، عبادت گزار بن جائیں. جو 4 کیٹیگری بتائی ہیں میں نے، ان کے اندر پورا اترنے والے بن جائیں. 1 سیکنڈ لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اور اگر وہ چاہے جتنے بھی لوگ ہیں، انسان ہیں، ان سب کو بدکار بنا دے، 1 سیکنڈ لگتا ہے. اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ. لیکن میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ اس نے نا یہ جو نوع انسانی ہے نا، انسان کو پہلے ہدایت دی پیغمبروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، اور یعنی پہلے سارا کچھ بتایا کہ یہ بھائی میرا یہ امتحان کیا ہے. اس نے یہ بتایا کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے. اس نے سارا کچھ ہمیں پہلے بتا دیا. اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، ان 4 کیٹیگری کے اندر پورا اترو تو پھر آپ امتحان پاس کر جاؤ. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی سارا کچھ پہلے بتایا،
सारा कुछ पहले समझाया, फिर उसने हमें इख्तियार दे दिया, इख्तियार, फ्री विल दे दी। चलो भाई ये मैंने सारा कुछ तुम्हें बता दिया कि ये करोगे तो पास हो जाओगे, ये करो ये नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। तो उसने सारा कुछ हमें बता दिया और हमें दिमाग दे दिया, अक्ल दे दी, हमें अख्तियार दे दिया। अब ये हमारे अख्तियार में है और ये ज़िंदगी का टाइम है। और अगर हमने अपने रास्ते दुरुस्त न किए ना, अल्लाह के दीन की तरफ हम ना आए, हकूकुल्लाह की तरफ ना आए, हकूकुल इबाद की तरफ ना आए, इस ज़िंदगी के अंदर 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 अंदर, तो फिर बड़े मसले हो जाने हैं। अबदी ज़िंदगी हमारी वो है, या जन्नत है या जहन्नम, अबदी, हमेशा के लिए। इंसान ने ख़त्म नहीं होना, जैसे मैंने कई दफ़ा कहा, इंसान ने ख़त्म नहीं होना। वो अबदी ज़िंदगी वो है, ये नहीं है अबदी ज़िंदगी। अबे ये तो आर्जी ज़िंदगी है मेरे भाइयों, ये आर्जी ज़िंदगी, आर्जी है, इम्तिहान है। अपने आप को यानी जायज़ा लो, अपने आप का, अपनी ज़िंदगियों को दुरुस्त करो और समझ जाओ, जितनी जल्दी समझ सकते हो समझ जाओ। ये ज़िंदगी का टाइम है, और अगर हमने अपने आप को दुरुस्त ना किया ना, तो वो अबदी ज़िंदगी है, वो वाली, या जहन्नम अबदी ज़िंदगी है या जन्नत। तो भाई वो जो अबदी ज़िंदगी है उसके लिए कोई कमाई करो ना। आपकी नेकियां और आपकी बदियां आपकी कमाई, आपके अमल आपकी कमाई है, जो आगे जाके जानी है, जो यानी जो तराजू में तोली जाएंगी। ये जो कमाइयां हम कर रहे हैं ना, दौलत के ढेर ढेर लगा रहे हैं, ये इन ढेरों को आगे किसी ने कुछ नहीं पूछना। तो मैं आपसे अर्ज करूं कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे गुनाहों को राजों में रखने वाला, वो हमें माफ फरमाने सेकंडों के अंदर। अरे भाई हम आए तो सही उस रास्ते के ऊपर, हम एक कदम तो बढ़ाएं। तो मेरी आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगियों को दुरुस्त करें, जायज़ा लें। अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी देर नहीं हुई। मैं आप सब लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।